ایک دفعہ پاکستان کے وزیر اعظم یہاں آئے، حاجی عبدالوہاب صاحب نے ان سے ملاقات کی، آتے رہتے تھے وہ، حاجی صاحب ان سے بات کرتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ تو حاجی صاحب نے ان کو کہا کہ تم جتنے سیاسی ہو سارے کے سارے بے غیرت۔ تو انہوں نے کہا جی کیسے بے غیرت ہے؟ انہوں نے کہا سنو، اگر تمہارا بچہ ہو، بالکل جوان ہو، اور صبح سے لے کر شام تک خوب کاروبار کو چلائے اور خوب پیسے لا لا کر تمہیں دے، اور تم سے وہ رائے نہ لے، تم سے نہ پوچھے کہ ابا جان یہ مسئلہ اٹک گیا ہے، اس کو کیسے حل کرنا ہے، یہ فلانا کام کرنا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، تو تمہارے اوپر کیا گزرے گی؟ تو وہ کہنے لگے جی یہ تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ ہمارا اپنا بچہ ہے اور ہم سے پوچھتا ہی نہیں ہے، بس اپنی مرضی سے جو ہے نا کام کرتا رہتا ہے۔ تو حاجی صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ ملک دی ہے، اس کی حکومت دی ہے، اور تم صبح سے لے کر شام تک لگے رہتی ہو، اور تم اللہ کو پوچھتے ہی نہیں ہو کہ اس کام کو کیسے کرنا ہے، اس ملک کو کیسے چلانا ہے، اس وجہ سے تم بے غیرت۔ اور پھر اسی طرح حاجی صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا کہ بھائی تمہاری حکومتوں کے اوپر ہمیں ذرا بھر بھی یقین نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے دین زندہ ہوگا، ہم ایک محنت میں لگے ہوئے ہیں اور ہمیں اس پر 100% یقین ہے کہ دین زندہ ہوگا۔ ہاں جو دیر ہو رہی ہے وہ تبلیغ والوں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اب وہ حیران ہو گئے، وہ کہنے لگے جی تبلیغ والوں کی وجہ سے دیر کیسے ہو رہی ہے؟ تبلیغ والے تو اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے نقشوں کی قربانی کر کر، اپنا مال لگا کر ساری دنیا میں جا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تبلیغ کو جو دیر ہو رہی ہے وہ تبلیغ والوں کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ جو تبلیغ والے ہیں نا، یہ تبلیغ میں تو نکلتے ہیں، لیکن جب ان کا کوئی مسئلہ اٹکتا ہے تو ان کی نگاہ جو ہے نا ان کی جیبوں کی طرف جاتی ہے، اللہ کی طرف نہیں جاتی۔ پھر حاجی صاحب نے فرمایا کہ جس دن تبلیغ والوں کی نگاہ ان کی جیبوں سے ہٹ گئی اور اللہ کے خزانوں پر چلی گئی، اس دن اللہ تعالیٰ سیاسیوں کو تمہارے سیاست میں ناکام کر دیں گے، تاجروں کو ان کی تجارتوں میں ناکام کر دیں گے، زمینداروں کو ان کے زمینداری میں ناکام کر دیں گے، باقی نقشوں کے ہوتے ہوئے ان کے کام نہیں بنیں گے، اور پھر سارے جو ہے اس طرف رخ کریں گے۔ تو جو دیر ہو رہی ہے وہ تبلیغ والوں کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ ان کا جو یقین ہے وہ مال پر ہے۔ ایسے حاجی صاحب نے بہت ساری باتیں کی، کرتے کرتے وہ کمرے سے باہر آئے۔ خادم نے پوچھا ہاں جی کوئی بات سمجھ میں آئی؟ وہ کہنے لگے جی ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ خادم نے کہا کہ 4 مہینے لگا لو سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک دفعہ حاجی صاحب نے فرمایا اللہ سے ہوتے ہے، اللہ کی غیر سے نہیں ہوتا، اس کو بولو، دن میں روز بولو، رات کو بولو، جب تمہیں کھانے کو ملے پھر بھی بولو، جب کھانے کو نہ ملے پھر بھی بولو، سردی میں بولو، گرمی میں بولو، جب طبیعت چاہے اس وقت بھی کہو اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، جب طبیعت نہ چاہے اس وقت بھی کہو اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ ہر حال میں کہتے رہو یہاں تک کہ تمہارے جوتے ٹوٹ جائیں پھر بھی اس کو بولتے رہو، تمہارے کپڑے پھٹ جائیں پھر بھی اس کو بولتے رہو۔ اب تمہیں بھوک لگے گی اور بھوک کے جو بخارات ہیں وہ تمہارے دماغ پر چڑھ جائیں گے اور تم بے ہوش ہو کر گر جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ اس یقین کو تمہارے دلوں کے اندر اتار دے۔ تو میرے بھائیوں جب تک ہم ایسی محنت نہیں کریں گے اتنی دیر تک دل و دماغ اللہ تعالیٰ کے غیر کے تاثر سے پاک ہونے کا نہیں ہے۔ اس وقت ہماری جو گاڑی اٹکی ہوئی ہے وہ ساری اسی پر اٹکی ہوئی ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ دنیا کے اندر جتنے مسلمان ہیں یہ سارے 4 مہینے لگا لیں تو ہدایت کے فیصلے ہو گئے، نہیں، جتنوں نے 4 مہینے لگائے ہیں یا اپنے دلوں کے اندر سے اللہ کے خیر کے یقین کو ختم کر دیں تو اللہ تعالیٰ ہدایت کے فیصلے کرے۔ ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں اس کام کے ذریعے سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کے دن 313 تھے، اسی طرح میرے ساتھ بھی 313 بدری یقین والے تیار ہو جائیں، اور پھر ساری دنیا کے لیے میں وہ ہدایت کے فیصلے اتروا کر دکھاؤں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ذریعے سے اتروائے تھے۔ تو وہاں ایک مولانا غلام رسول مکی صاحب ہوتے تھے، انہوں نے پوچھا کہ حضرت اتنے عرصے سے تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، ابھی تک یہ 313 کا عدد پورا نہیں ہوا؟ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ نے فرمایا کہ مولوی صاحب 313 کی بات کرتے ہو، ابھی تو 40 بھی نہیں ہوئے۔ اس پر مولانا غلام رسول صاحب نے پوچھا کہ حضرت یہ عدد کب پورا ہوگا؟ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ نے فرمایا کہ جب تک تبلیغ والوں کی نگاہ ان کی جیبوں سے ہٹ کر اللہ کے خزانے پر نہیں چلی جاتی اتنی دیر تک اس عدد کا پورا ہونا محال ہے۔ اور اب تو تبلیغ والوں کو جب بھی کوئی تقاضا پیش آتا ہے تو پہلے یہ اپنی جیب کو دیکھتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو اس تقاضے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو ہمارا جو یقین اٹکا ہے وہ یہاں اٹکا ہے، اور ساری دنیا کے لیے جو ہدایت کے فیصلے میں دیر ہو رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے۔